الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کا خلاصہ، اس کی تفسیر، اس کے مضامین کی تحقیقات ہم سن رہے ہیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ تفسیر قرآن صراط الجنان سے، جو کہ ماشاءاللہ استاد العلماء مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر ہے۔ اللہ کریم اس کو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور حضرت کے علم و عمر میں، عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ انعام جاری تھی، آیت نمبر 33 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سن لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 34 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی تسلی کے لیے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے ہلاک کر دیے گئے۔ لہٰذا اے حبیب، آپ بھی صبر کریں، کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ رسولوں کی نصرت اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا ہلاک ہونا اس نے جس وقت مقدر فرمایا ہے اس وقت ضرور ہوگا، اور بے شک تمہارے دل کے سکون کے لیے تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں کفار سے کیسی ایذائیں پہنچی۔ یہ پیش نظر رکھ کر آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ اس آیت میں مبلغین کے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر انہیں راہ تبلیغ میں کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچے تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکالیف کو وہ یاد کریں، اس طرح سے انہیں صبر بھی آ جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے، ہرگز بے خبر نہ بن۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لے آئے۔ جو اسلام سے محروم رہتے ہیں ان کی محرومی آپ پر بہت شاق گزرتی تھی، بہت تکلیف دیتی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج و تکلیف سے بچانے کے لیے اس انداز میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے ایمان لانے کی طرف سے امید ختم کر دیں، اور اس رنج و غم سے آپ نجات پائیں۔ آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کیوں آپ کا دل رنجیدہ رہتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ حریص تھے کہ سب مسلمان ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہ بات بیان فرما دی کہ ایسا نہیں ہوگا، سب کے سب ہدایت پر نہیں آ جائیں گے،
اور اللہ پاک نے مزید فرمایا کہ حبیب اگر ان کافروں کا منہ پھیرنا آپ کی بے پناہ رحمت اور شفقت کی وجہ سے آپ پر شاق گزرتا ہے، تو اگر آپ ان کے ایمان لانے کی خاطر زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کافروں کے پاس ان کی کوئی مطلوبہ نشانی لا سکتے ہیں تو لا کر دیکھ لیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ لہٰذا آپ تسلیم و رضا کے مقام پر رہ کر اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اگر اللہ پاک چاہتا تو انہیں ویسے ہی ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل ان کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اب یہ اپنے اختیار سے چاہیں تو مانے چاہیں تو نہ مانے۔ اللہ چاہتا تو ویسے ہی مسلمان کر دیتا، سب کو ایمان والا کر دیتا، لیکن پھر امتحان کس بات کا ہوتا؟ تو ابتلا اور امتحان یہی ہے کہ حق اور باطل سامنے ہو، پھر بندہ اس اختیار سے جو اللہ پاک نے دیا ہے، اس اختیار سے جو چوز کرے گا، اسی اختیار کیے ہوئے پر ثواب اور عذاب کا ترتب ہے، اور یہی بات امتحان ہے، یہی ابتلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ویسے ہی سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا۔ لہٰذا اے حبیب آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ اپنا دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں؟ آپ دل مطمئن رکھیے۔ آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، آپ کی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، آپ کو تو وہ خوش فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے گا عن قریب کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کی تو خوشی اللہ کو مطلوب ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا اپنا دل نہ رنجیدہ کیا کریں۔ کمال کی بات ہے، یہاں اللہ پاک کی اپنے حبیب سے محبت بھی ہے، اور یہاں ایک اور بات بھی ہے۔ کفار جو ہیں، جو نہیں مان رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستا رہے ہیں اور حضور کو رنجیدہ کر رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں، ان کو بھی انڈائریکٹلی سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کا ایمان نہ لانا یہ میرے محبوب کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، اس طرح سے کہ کوئی ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ کیوں ایمان وہ لوگ نہیں لائے۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، لہٰذا جو پوچھا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا، اور اگر یہ تمہیں مغموم اور پریشان نظر آتے بھی ہیں تو دیکھو اللہ ان کی پریشانی کیسے دور کرتا ہے، ان کا دل کیسے مطمئن کرتا ہے اللہ پاک۔ یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے، اور کفار کی یوں کہیے کہ اور ڈانٹ ڈپٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی خیر مناؤ، یہ تو اپنا کام کر چکے ہیں، اور تم اس طرح سے سمجھتے ہو کہ تمہارا ایمان نہ لانا یہ ان کی تکلیف میں اضافہ کرتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی تکلیف دور کر کے ان کے دل کو مطمئن کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بھی یقیناً بہت سارے اس آیت میں مدنی پھول ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دربار میں حبیب کا مقام، سبحان اللہ، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون۔ ترجمہ کنز العرفان، صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا، پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں ارشاد فرمایا کہ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو توجہ اور غور و فکر کے ساتھ دل لگا کر سمجھنے کے لیے سنتے ہیں۔ تو جس نے ماننا ہی نہیں ہے تو وہ تو نہیں مانے گا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے مانتے وہ لوگ ہیں جو توجہ اور غور و فکر کے ساتھ دل لگا کر سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، جبکہ ان کفار کا تو حال یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ کیا مانیں گے؟ آخرت میں اللہ پاک ان دل کے مردوں کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا، اور پھر اپنے اعمال کی یہ جزا پائیں گے۔ اور ان کی جو کیفیت ہے، ان کے دلوں پر وعظ و نصیحت کا جو اثر نہیں ہو رہا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نہ ماننے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں، ان کو ماننا ہی نہیں ہوتا۔ اور مانتا تب ہے بندہ جب ماننے کا ارادہ کرے اور عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنے، ورنہ بے توجہی سے سننے کا نتیجہ عام طور پر کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہم مسلمانوں میں بھی بعض اوقات پائی جاتی ہے کہ جب بندہ ایک تعصبانہ نظر سے کسی حق بات کو سنتا ہے، اس کے ذہن میں پہلے ہی کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ بات، یہ جو کرے گا وہ غلط ہی کرے گا۔ وہ بات کرنے والا ایک صحیح العقیدہ، ایک عاشق رسول شخص ہے، عالم ہے، ایک مبلغ ہے، لیکن آپ نے پہلے سے پرسیپشن کریٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں، میں نے اس کی بات ماننی نہیں۔ اب اگر وہ جتنی بھی حق بات کرے گا، اس میں شیطان آپ کو کوئی نہ کوئی خامی، کوئی خرابی دکھائی دے گا، کیونکہ آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے نا کہ میں نے نہیں ماننا۔ لیکن جب ایک منصفانہ نظر سے
ایک صحیح العقیدہ عاشق رسول کی بات، ایک حق بات وہ جو کر رہا ہے، آپ سنیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہدایت کے اصول ملے، رہنمائی کے مدنی پھول ملے۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرما دو کہ بے شک اللہ کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر کفار مکہ کا قول، ان کا کہا ہوا یہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کے جواب میں اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک اللہ ہر قسم کی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے علم ہیں کہ اگر کوئی نشانی اللہ نے اتار دی تو قانون قدرت اور قانون الہی یہ ہے کہ نہ ماننے کی صورت میں فوری طور پر ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے، یہ سنت الہیہ کہہ لیجئے کہ جب مطلوبہ نشانی جو کفار نے منگوائی کو مانگی اور وہ آ گئی اور اس کے بعد بھی نہ مانا تو پھر جس نے انکار کیا اسے فوری طور پر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا دستور رہا، طریقہ رہا تمام امتوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے چونکہ فوری ہلاکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا اور آپ سے یہ وعدہ تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لہٰذا اسی لیے اس طرح کی مطالبے بھی نہیں مانے گئے اور فوری طور پر انہیں ہلاکت سے بچانے کے لیے عمل کیا گیا، جس کا یہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کفار کی گمراہی، ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کثیر آیات اور معجزات جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھے تھے ان پر قناعت نہ کرتے تھے اور وہ مکر جاتے تھے، اور پھر ایسی نشانی طلب کرتے کہ جس کے ساتھ عذاب الہی آ جائے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا رب اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ اس پر انہیں فرمایا گیا کہ یہ جاہل لوگ ہیں اور جانتے نہیں کہ اس طرح کی نشانی کا اترنا ان کے لیے بلا و مصیبت ہے، انکار کرتے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے اور اپنی موت خود اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں۔ ان معجزات کا نہ اتارنا بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور آپ کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ خصوصیات فرمائی ہیں کہ جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر تمام جاندار ان کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ چوپائے ہوں یا درندے یا پرندے، سب فرمایا گیا کہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ یہ مماثلت تمام اعتبارات سے تو نہیں بلکہ بعض اعتبار سے ہے، اور ان وجوہ کے بیان میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حیوانات جتنے بھی جاندار ہیں تمہاری طرح اللہ کو پہچانتے ہیں، اسے ایک جانتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں، تمہاری طرح ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ انسان کی طرح باہمی الفت رکھتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روزی طلب کرنے، ہلاکت سے بچنے، نر مادہ کی امتیاز رکھنے میں تمہاری مثل ہے۔ بعض نے کہا کہ پیدا ہونے، مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں جو تمام حیوانات کو ایک مثل فرمایا گیا، اس کے متعلق یہ چند اقوال ہیں مفسرین کے کہ مثل ہونے سے کیا مراد ہے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب، اس قرآن میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی تمام علوم اور ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا، جو ہوگا، سب کا اس میں بیان ہے، اور جمیع اشیاء کا علم اس میں ہے۔ اس کتاب سے مراد یہ قرآن پاک ہے یا لوح محفوظ ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کلی بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ سارے علوم لوح محفوظ یا قرآن میں ہیں، اور یہ کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم یہ عنایت فرما دی ہے۔ پھر مزید اس آیت کے اختتام پر فرمایا جا رہا ہے کہ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، یعنی تمام انسان، جانور، پرندے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ انسان تو جنت یا جہنم میں جائیں گے، جبکہ جانور اور پرندوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کا بھی حساب ہوگا۔ بعض احادیث میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن زمین کھچ کر چمڑے کی طرح دراز ہو جائے گی، اور اللہ پاک انسانوں، جنوں، چوپایوں اور وحشی جانوروں، الغرض تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ اس دن اللہ پاک جانوروں کے درمیان بھی قصاص رکھے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے ہیں، کیونکہ حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر نہیں، اور وہ جہالت، حیرت اور کفر کے اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ پاک جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے اور اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے، تو اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت ہٹا دے جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب آپ ان مشرکوں سے فرمائیں کہ بھلا بتاؤ، اگر تم پر اللہ پاک کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اور جن معبودوں کی، جن باطل خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو، کیا ان سے ہی مدد مانگو گے؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ معاذ اللہ بت خدا ہے سچے ہو تو اس وقت بھی انہیں پکارو، مگر ایسا نہیں کرو گے، بلکہ تمام ہولناکیوں اور تکلیفوں میں تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ اور ایسا ہی تھا ان کا جو دستور تھا، انداز تھا، جب بڑی کوئی مصیبت آتی تو اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم سے وہ مصیبت دور فرما دے، جس کو دور کرنے کے لیے تم اسے پکارو گے، اگر چاہے تو اس مصیبت کو دور نہ کرے۔ اور ایسے حال میں تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو، اور جنہیں تم اپنے اعتقاد باطل میں معبود جانتے ہو، اور ان کی طرف التفات بھی نہ کرو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ تو جب مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہو تو عام حالت میں بھی اسی اللہ کی عبادت کرو،
اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے جھکو، اور اللہ پاک کے علاوہ جن معبودان باطل کو تم نے خدا ٹھہرا لیا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ جب مصیبت کے وقت انہیں بھول جاتے ہو، عام حالت میں بھی انہیں بھول جاؤ اور صرف اللہ کو یاد رکھو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے لیکن لوگ ان پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا اور فقر و افلاس اور بیماری میں مبتلا کیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں تکالیف اور مصیبتیں بعض اوقات رب کی رحمت بن جاتی ہیں کہ بندوں کو رب کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور نیک بندوں پر جو تکالیف آتی ہیں وہ ان کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اب وہ مایوس ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے۔ انہوں نے ایسا نہ کیا، ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں اور وہ کسی طرح نصیحت قبول کرنے کی طرف نہ آئے، نہ تو پیش آنے والی مصیبتوں سے اور نہ انبیاء کی نصیحتوں سے، تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی صحت، سلامتی، وسعت رزق، عیش کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس عیش و عشرت پر خوش ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگے اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگے، ہم نے انہیں پھر اچانک پکڑ لیا اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو گئے۔ تو یاد رہے کہ اللہ پاک کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی مارنے کے طور پر ہے تو یہ کفار کا طریقہ ہے اور بہت برا ہے، اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر ہے اور صالحین کا طریقہ ہے، بلکہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ فرماتا ہے تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا دراصل اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل اور اس کا غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ یہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے نعمتیں نہ ملتی، اور یہ تو کفر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اللہ پاک بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کی پسند کے مطابق عطا فرما رہا ہے تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ تلاوت فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس شخص کو اللہ پاک نے دنیا میں وسعت عطا فرمائی اور اسے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں اس میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر نہ ہو، تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے، اور جس شخص سے اللہ پاک نے وسعت روک لی اور اس نے یہ گمان نہ کیا کہ وسعت روکنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی ہوگی، تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے۔
یہاں پر بڑا زبردست سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بہت زیادہ وسعت فرما دے تو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ ڈھیل نہ ہو میرے لیے، اور یہ سوچ بندے کو مضبوط کرتی ہے، اللہ پاک کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس سے ان نام نہاد دانشوروں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو کافروں کی ترقی دیکھ کر اسلامی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی معیشت کا رونا روتے ہوئے انہیں کفار کی اندھی تقلید کا درس دیتے ہیں اور اسلامی شرم و حیا اور تجارت کے شرعی قوانین کو لات مارنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ سوچیں کہ اللہ پاک یہاں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔